الحمدللہ الملک الغفار مقلب الليل والنهار الصلاة والسلام على صفوة المصطفى الأنبياء سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آمنت بالله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. یا خدا میرے جناب مصطفیٰ اکرام کو، یا رسول اللہ میرے خدا اکرام کو، یا شہید کربلا یا سامنے وہ بلا گل کا شہزاد آبائی اکرام کو، توفی اعظم امن بے سر و ساما مدد خدای کی مدد کامائے ایمان مدد بغیر دامے بلا قادر کشتی مدد دنیا مریدت کی پچھتی آدری امنانے یا موسی آدر کی زمان جم کے شہر احمد رضا خان دنیا آدر کی دولت تکمیل حضرات علماء کرام و کرام و عالم مساجد محترم بزرگوں عزیزوں، آگے بات سب سے پہلے یہ عقیدت و محبت اور سلوک و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بابا کے بدن کو کا نظرانہ پیش قریب کی کمیٹی کے ذریعے امام سنت کے ہونے والے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں واقعی اسلام آباد کے سنی قسمت والے بھی ہیں، دل والے بھی ہیں، بہت سی جگہ جلسے ہوتے ہیں 12 لوگ، لیکن میری نظر میں شاید ایک جگہ ہے جہاں 15 لوگ. ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں کی عید ہو جاتی ہے. خوشیوں کے چہرے سے مراتے ہیں، آنکھوں میں خوشیوں کے چراغ جلاتے ہیں، اور کیوں نہ چہرے خوشی سے جگمگائیں، اور کیوں نہ دلوں میں مسرتوں کی روشنی پھیلے. اس مہینے میں آیا بھی تو وہ جس نے دنیا کے اندھیروں میں نور کا سویرا کرنا، وہ آیا جس نے تاریخ دلوں کو روشن بنایا. کیسی روشنی پھیلائی جس پر نور کی ایک کرن پڑ گئی، وہ بھی نور کا مینار. آپ دیکھیں ان کے آنے سے پہلے دنیا میں اندھیروں کے سوا کچھ نہ تھا. ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے سے تاریکیاں ہی تاریکیاں تھی، مگر آمنہ کا لال آیا جہاں کفر و شرک کا اندھیرا تھا، وہاں ایمان و اسلام کا سویرا ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں، سنو صحبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا آیا ہے
نے قسمتوں کو چمکایا، دلوں کو چمکایا، روحوں کو چمکایا، زمینوں کو چمکایا، سماج کو چمکایا، ماحول کو چمکایا، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے پوری کائنات کو چمکایا۔ اسی لیے ان کی آمد کو رب نے یوں نہ بیان کیا کہ ایک انسان آ گیا، ایک دشن آ گیا، فرمایا من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ اور نور کی تاثیر دیکھنا ہو کہ اس نور نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، تو آؤ پہلے مکے کی دھرتی کو دیکھو اور پھر مدینے کی سرزمین کو دیکھو۔ اس نور کی تاثیر دیکھنا ہو تو صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، عثمان غنی کو دیکھو، علی مرتضیٰ کو دیکھو، اور حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نبی کے سامنے کھڑے ہوئے تقریباً 1,24,000 کیا بنایا، کیسا چمکایا۔ وہ جو مکے کے عام لوگ تھے وہ امت سرکار رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا، گمراہ ہوئے گمراہی میں ڈوبے ہوئے کو ہدایت کے مینار تک پہنچایا۔ اور جب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ظاہری سے تکلیف لے جانے والے، ظاہر ہے کہ وعدہ الہیہ پورا ہونا تھا، ایک دن جانا تھا، مگر کیسا جانا کہ اس جانے سے پہلے کی زندہ جانے کے بعد بھی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم امام احمد اللہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آتی ہے، انکار نہیں کرتے۔ ہم نے فرما دیا کلو نفس ذائقۃ الموت، اب نفس کو موت کا پتہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سب کا فرمان حق ہے، اللہ کے حق فرمان پر ہمارے ایمان ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، نبیوں کی بھی وفات ہونا ہے، ان کو بھی اجل آنا ہے، مگر ایسی کہ وقت آنی ہے۔ آن صرف ایک سیکنڈ کو کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنا تو ہے مگر ایسی آنا ہے جو صرف ایک سیکنڈ کے لیے ہے، ایک لمحے کے لیے ہے، کے بعد ان کی حیات دوسرے کامل کو وہی ایک سیکنڈ کے بعد پھر ان کی زندگی ویسی جسمانی ہوتی ہے۔ رسول کونین کو بھی وعدہ الہیہ کے مطابق نگاہوں سے چھپنا تھا، مگر امت تو رہ جائے گی، یہ زندگی کا سفر کیسے طے کرے گی؟ تو حضرات رسول کونین کے رسالات کو دیکھو، انہوں نے ہمارا بیڑا پار لگنے کا، ہمیں زندگی کے سمندر سے گزر کر منزل تک پہنچنے کا سامان بھی عطا فرمایا۔ لوگ سفر کرتے ہیں سمندر میں، پانی میں، آج تو مچھلی آلاتی گل ہو گئے، اس دور میں جب سمندر میں سفر کرتے تھے تو ظاہر ہے سمندر میں سفر کرنے کے لیے سب سے پہلے کشتی چاہیے، مگر کشتی میں چاہیے کشتی، مگر کشتی جب سمندر میں ڈالتی چلے گی کیسے؟ زمین اور راستوں میں جیسے منزل کے نشان بنے ہوتے ہیں، جہاں کا دور لگے پتا چلا آ گئی یہ ہے تو جہاں کا راستہ یہ ہے، مگر سمندر میں آج بھی کوئی منزل کا نشان نہیں ہوتا، نہ کہیں کوئی پتھر ہے، نہ کہیں کسی طرح کی کوئی نشانی ہے۔ تو آج کو کمپاس اور قطب نما کے ذریعے رات کو تعین کیا جا رہا ہے سمندر میں، مگر اس زمانے میں وہ
کب آنکھ بند تھا، راستہ بتانے والے مدینے کی زیادہ اس وقت میں نہیں ہوئی تھی. یہ پانی ہی پانی، نہ منزل کا کوئی راہ، نہ کوئی رہنما. تو لوگ سفر کیسے کرتے تھے؟ چلے ہیں سمندر میں. اگر ہندوستان بمبئی کے ساحل سے چلے تو اپنی کشتی کو وہ جدہ کے کنارے، جدہ کے ساحل تک کیسے لے جاتے تھے؟ تو اس زمانے میں سفر ہوتا تھا آسمان کے ستاروں کے ذریعے. سورج بھی سیاروں میں سے سیارہ، دن میں سورج اور رات میں ستارے، ان کے ذریعے منزل کا تعین کیا جاتا. وہ لوگ جانتے تھے کہ سورج دن میں کس وقت کس سائڈ پہ ہوتا ہے اور ہماری منزل اس سے کدھر ہے. رات میں کون سا ستارہ کس وقت کس جانب ہوگا، اس ستارے کو ہم اپنی کس سائڈ میں لے کے ہم منزل تک پہنچیں گے. تو راستہ کیا کرتے تھے؟ ستاروں کے ذریعے، اور رات کی منزل تک پہنچتے تھے ستاروں کے ذریعے. اگر کشتی نہ ہو تو آج بھی سمندر میں سفر ہی نہ کر سکے. اور کشتی بھی مل گئی لیکن وہ کہے میں ستاروں کا سہارا نہیں دوں گا، تو وہ بھٹک بھٹک کر اسی کشتی کہیں ڈوب جاتی. یہاں رسول یہ زندگی کا سفر اپنے دل میں پہنچنا ہے. دنیا کے سمندر میں کیسے سفر کرے؟ ہمیں کشتی کی ضرورت. سرکار نے ساتھ فرمایا میں تمہیں کشتی دوں گا. کیا کشتی؟ نبی ذر کھانا وہو آخذ بباب الکعبہ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک. حضرت علی کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے کھڑے اور کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا. آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جس طرح نوح کی کشتی تھی اسی طرح کی مثال تمہارے اندر میرے اہل بیت کی ہے. میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے کہ اس میں سوار ہوا وہ منزل میں پہنچ گیا، نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ کشتی دیتی اہل بیت بگانے آتا. ہم کشتی پر سوار ہو جائیں، منزل کیسے ملے گی؟ منزل کا پتہ تو ستاروں کے ذریعے ملتا ہے. تو یا رسول اللہ ستارے بھی وہ ہونا چاہیے جو ہماری کشتی کو منزل تک پہنچائے. تو رسول قولین نے کیا فرمایا؟ اصحابی کلموں میں نے اپنے صحابہ کو اپنے نور سے چمکایا، ستارے بنا دیا ہے. میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے. کوئی کہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر منزل نہیں ملے گی. دنیا میں جو بزرگ ہوئے انہیں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. دعویٰ کی حقیقت میں محبت نہیں ہے، میں دعویٰ کروں گا کہ نہ ان کو پھیرے ہوگا کہ محبت نہ اہل بیت کی محبت. دعویٰ کیا اہل بیت کی محبت کا، اور کچھ آپ نے صحابہ کرام کے وہ رافضی کہلائے اور جنہوں نے صحابہ کی محبت کا دعویٰ کر کے اہل بیت کی جان میں گھسائی کی وہ خالی کہلائے. اور جنہوں ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن پکڑا اور صحابہ کی رہنمائی کے ذریعے اپنی منزل کی طرف بڑھے وہ اہل سنت حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے ناراضیوں کا دینا پاؤ ہے، خارجیوں کا میرا بار ہوگا اہل سنت کا.
اور کیوں حالات دلیل دیتے ہیں؟ بغیر دلیل کے تو حالات تک کوئی بات کہتے ہی نہیں. اسی لیے جو پوری دنیا ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عقیدت کا سر جھکایا کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا وہ دلیل کے ساتھ. ایک لفظ آئے گا نجم کے معنی ستارہ جانتے ہوں گے. نجم معنی سب بولیے ستارہ نجم معنی آپ سب بولیے تاکہ ظاہر میں رہے اور پھر سمجھ جائیں نجم کے معنی جانتے ہیں. یہ اس بستی کے بڑے مجاہد محنتوں کا سامنا ہے. یہ کمزورا روزہ جنتوں کا یہ حافظ قاری غلام محی الدین صاحب اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت حافظ قاری محمد شاہد صاحب اور بیچ میں آپ کی مسجد کے امام حضرت مولانا حافظ محمد اکرم صاحب جن کی نظامت ہے ان جلسوں میں چار چار ان سبھی کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ نظم کے معاملہ عزت کے معنی عزت کو کہتے ہیں نظم ستارے کو اور کو سرکار کے صحابہ کو کو ناؤ بھی کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہو گے حضرت کا جیل میں دلیل کے دعویٰ کا ہے جو تو حضرت سے دلیل سنیے. حضرت کہتے ہیں رسول اللہ کی میرا بات ہے کہ بھولیوں کے لیے صحابہ ستارے ہیں اور سلام کی ناؤ صحابہ کرام کی گستاخی کی گواہ کہتے ہیں رابطی اندری اندر جو جلدیہ کے ذریعے ویسے بھی صحیحوں میں رابطیت کا زہر اٹھانا چاہتے ہیں. صحابہ کا گستاخ نہ کرنا کی کتنا بھی صحابی ہے چاہے وہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے یا مکہ فتح ہونے کے بعد ایمان لائے سب کا احترام ضروری سب سے محبت ضروری. آپ کے قرآن میں سب نے فرما دیا جتنے بھی صحابہ ہیں پہلے ایمان لائے یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ. تو اب اللہ کو سب سے بھلائی کا وعدہ کریں اور کوئی کسی کی شان میں گستاخی کر کے ان کے ساتھ برائی کرنا چاہے وہ صحابی کا سردار نہیں تو خدا کا اس زمانے میں تو کوئی تھا نہیں ایسا سرکار کے دور ظاہر میں یہ بول رہا ہوں کہ زمانہ تو آج بھی سرکار کا ہے. اسی لیے کسی نے کہا یہ خلاف بدعت ہے آپ جیسا سنی کوئی سب کے سامنے کہہ سکتا ہے بچوں ان بچوں کو آئندہ ڈراؤ کسی حال میں آگے پر بیٹھنے کسی قیمت میں یہ بات آپ سب کی توجہ ہے. نہ پھر کر بولے آپ کہتے کسی سنی کے سامنے کہتے کہ ایک میلاد بدعت ہے. انہوں نے کہا بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو حضور کے زمانے میں نہ ہو. تو سنی نے کہا کہ یہ بتا دے کیا آج تیرے باپ کا زمانہ ہے وہ سرکار ہی کے زمانے میں ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا ظاہری زمانہ اس زمانے میں صحابہ کا کوئی گستاخ
سب صحابہ ہی تھے سرکار کے دور صحیح میں، یا تو پھر منافقین تھے، وہ تو وہ تھے وہابیوں کی طرح کہ لبوں پہ کلمہ اور دل میں گستاخی، وہ تو پہلے ایمان ہی میں جاتے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَمَا بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ تو مومنین تھے، ان کے علاوہ خود صحابہ تھے۔ تو صحابہ کی شان میں گستاخی کون کرنا منع، آقا کے علم ہے، آقا جانتے تھے کہ زمانہ وہ آئے گا کہ جناب ایسے بھی جہنم کے کتے ہوں گے جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کریں گے، اس لیے آقا نے ارشاد سنو عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذاني ومن آذاني کو اللہ ہوگا سرکار کا ارشاد ہے وہ کیجیے تو ارشاد فرمایا اللہ اللہ کی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا اللہ اللہ کی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدي، میرے بعد تم ان کو نشانہ مگر انہی لوگوں کی کیفیت سرکار کی نظر میں تھی، اور کیوں نہ ہوگا میں سب لوگ اپنے سامنے کا اپنے دور کا دیکھتے ہیں اور ہمارے آقا کو قیامت تک کا دیکھتے ہیں۔ وہ ان کی شان ہم سب سے سامنے کا دیکھتے، وہ آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر، ہم صرف اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں، وہ قیامت تک کا دیکھتے ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ ان کو نشانہ مت لگا دینا، آپ بہت جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ دیکھیے سرکار بتا رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا، عداوت رکھے گا۔ اس کے سارے صحابہ میرے طریقے ہیں، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان سے محبت کرے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا وہ مجھ سے عداوت رکھے گا۔ کہ جو سرکار کے صحابہ سے عداوت رکھنے والا ہے وہ صحابہ سے ہی عداوت کا عداوت رکھنے والا نہیں، سرکار سے آگے فرماتے ہیں ومن آزاد فقد آزادی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ سن لو یہ تکلیف نہیں کرنا ہے کہ اتنے صحابہ کو نہیں کہہ رہا، ہر صحابی کے لیے، چاہے صدیق اکبر کو تکلیف دی تو آقا کو تکلیف دی، فاروق اعظم کو تکلیف دی تو آقا کو تکلیف دی، عثمان غنی کی شان میں گستاخی کی تو آقا کو تکلیف دی، شیر عہدہ کی شان میں گستاخی کی تو آقا کو تکلیف دی، سعد بن معاذ کی شان میں گستاخی کی تو آقا کو تکلیف دی، عبیدہ بن صامت کی بارگاہ میں گستاخی کی تو آقا کو تکلیف دی، اور جس نے عمرو بن عاص کی شان میں گستاخی کی آقا کو تکلیف دی، اور جس نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی اس نے بھی آقا کو تکلیف دی، صحابہ کو تکلیف دی۔ سرکار فرماتے ہیں من آزاہو متتازانی، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آزانی فقد آزتا، اور جس نے مجھے ایزا دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ایزا پہنچائی، ومن آزنا فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو ایزا پہنچائے بہت جلدی اللہ اس کی پکڑ پہنچائے۔
پکڑ لے گا اس کو بہت جلدی. اب یہ جو سرکار کی چاند میں گستاخیاں کرتے ہیں اور برا بھلا سرکار کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, آقا کی چاند سے گستاخی کرتے ہیں. اگر کوئی تمہارے سامنے صحابی کو برا کہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ دھیان سے سنیے, یہ بریلی کے مختار سے نہ پوچھو, مدینے کے احمد مختار سے پوچھو. سرکار آپ کے کسی صحابی کو کوئی برا کہے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ یاد فرماتے ہیں ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي وقولوا لعنة الله على كذبوا. سرکار نے یاد فرمایا کہ جب کسی کو میرے صحابی کی شان میں برائی کرتے ہوئے دیکھو وقولوا لعنة الله على كذبوا تو کہہ دو کہ تمہارے سرکار اللہ کی لعنت ہو. اللہ کی لعنت میرے لوگ کا فرما کہو کہ تمہارے سر پر اللہ کی لعنت. اب کوئی کہے کہ حافظ اکرم صاحب جو لعنت بھیج رہے جو جہنم میں کتا کہہ رہے قاری غلام محی الدین صاحب حافظ غلام محی الدین صاحب کیوں ان کی مذمت کرتے ہیں؟ تو ان پر ان کا لعنت بھیجنا یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سرکار کے ارشاد سے. کہتے ہو کہ تمہارے سر پر اللہ لعنت ہو. اور حضرات وبا ایسا خاص طریقے سے ایک تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتا بات سنیں. یقیناً یہ عقیدہ کو دل میں مضبوط کر لیجیے کہ حضرت امیر معاویہ مرتبے کے شیر و خدا نہیں ہے, مگر یہ بھی حق ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اللہ نے نبی اور رسول کے مرتبے میں فرق رکھا. رب تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض. ان رسولوں میں سے بعض کو ہم نے بات پر فضیلت دی, بعض پر فضیلت رکھتے ہیں. منهم من کلم اللہ, ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام دیا. بعض اور ان میں کوئی تو ایسا ہے کہ جس کو بے شمار درجہ بلند کیا اور جس کو بے شمار درجہ بلند کیا وہ کوئی عام نہیں, وہ وہی آمنا کا لال ہے جو مبارک مہینے میں تشریف لایا. اعلیٰ حضرت نے کہا سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے اوپر اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اچھے میں پہلے جسے اچھے سے اچھا. اب دیکھیے عقیدے کی بات غور سے سنیے, ذہن حاضر رکھیے کہ جس طرح رسولوں میں سے بات کو بات پر فضیلت ہے, سب ایک درجے کے نہیں, مگر کسی بھی ایک رسول یا نبی کی ذرا بھی توحید کرے تو ایمان لانا سب پر ضروری, مگر مرتبوں میں فرق ہے بلا تشبیہ. اسی طرح صحابہ ان کے مرتبوں میں بھی فرق ہے مگر ادب احترام سب کا ضروری. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرد مراتب بے شمار. کیا حضرت کا فکرہ ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ دھیان سے. اعلیٰ حضرت نے کہا فرد مراتب بے شمار, مرتبوں کا فرق بہت ہے بے شمار. جو فتح مکہ کے بعد ہی مانتا ہے, مکہ شریف سے فتح ہوا, اور وہی مکہ کہ جس مکے سے مسلمانوں کو نکلنا پڑا تھا اور سرکار بھی اس مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے. ایک دن وہ آیا تھا جب سرکار اپنے جانی صاحب کے ساتھ اسی مکے میں داخل ہوئے تھے اور پھر دنیا نے دیکھا تھا اس کعبے کے حرم میں
نماز پڑھنا بھی مکے والے جرم سمجھتے تھے اور نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے. آج اسی کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اب مکہ جب پتا ہو گئے اس کے بعد جو لوگ اسلام لائے ان سے وہ صحابہ افضل ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے اور جو مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لائے ان میں وہ صحابہ افضل ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے بیعت رضوان کی. سرکار عمرے کے لیے نکلے تھے کی مقدس زندگی کا ایک بات بھی دیکھتے جائے اور ایک ورث رکھتے جائے. سرکار عمرے کے لیے نکلے مگر مکے کے لوگوں نے کی تیاری کر لی آ گئے ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اس وقت میں سرکار نے حدیبیہ نامی ایک مقام پر قیام کیا جو مکے سے پہلے پڑتا ہے اور اس کے بعد صلح کی گفتگو ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صلح کی گفتگو کرنے کے لیے مکے میں بھیجا. کہ عثمان شہید کر دیے گئے. رسول کریم نے صحابہ کو جمع کیا اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سب سے بیعت لی کہ زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے لیے لڑتے رہیں گے. سب سے بیعت لی. آپ کہیں گے یہ بیعت نئی چیز نہیں ہے. آج آپ قائد ملت کے ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں وزیر اعلیٰ سلمان میاں کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور جو بہت نصیب تھے انہوں نے تاج شریعہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور زیادہ قسمت والے تھے انہیں مفتی اعظم کا ہاتھ. یہ بیعت نئی نکالی ہوئی چیز نہیں. سرکار نے درخت کے نیچے بیٹھ کر سب سے بیعت لی تھی. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. یہ اس بیعت کے اندر کیسے کیسے لوگ شامل تھے. صحابہ اتنی بڑی تعداد میں سب موجود تھے. ایک ایک کر کے سب نے بیعت کی اور جب بیعت کی تو ہم نے فرمایا ان الذین یبایعونک کا انما یبایعون اللہ. اے محبوب جو تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اب اس بیعت میں جو لوگ شامل ہوئے مکہ فتح ہونے سے پہلے ایمان لانے والوں میں وہ سب سے افضل اور ان بیعت رضوان والوں میں وہ 313 سب سے افضل جو جنگ بدر میں شامل ہوئے اور ان 313 میں وہ 10 صحابہ سب سے افضل کے جن کو نام بنام سرکار نے جنت کی فلاں جنتی فلاں جنتی ان کو عشرۂ مبشرہ کہا جاتا ہے. تو اصحاب بدر میں وہ عشرۂ مبشرہ وہ 10 صحابہ سب سے افضل اور ان 10 میں سب سے افضل والا تھا اور 4 خلفاء میں سب سے افضل والا سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر کا پھر فاروق اعظم کا ان کے بعد عثمان غنی کا ان کے بعد شیر خدا کا پھر باقی عشرۂ مبشرہ کا پھر باقی اصحاب بدر کا پھر باقی اہل بیعت رضوان کا پھر ان تمام باقی لوگوں کا جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور پھر ان کا مرتبہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فتح مراتب بے شمار مرتبوں کا فرق بہت ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں حق بدلتے حیدر کرنا. یہ مان لو کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں جو جنگ ہوئی اس میں حق حضرت علی کے ساتھ ہے حق بدلتے حیدر کرنا اور اس کے بعد کہتے ہیں مگر امیر معاویہ بھی ہمارے سردار حق بدلتے حیدر کرنا امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر تان کرنا کارے فجار جو ان پر تان کرے ان کے خلاف زبان چھوڑے وہ فاجر ہے اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ کو حق سے بھٹکا ہوا تو مرتبوں کا فرق بہت ہے مگر لوگ نہیں مانتے اس فرق کو. معاذ اللہ اب یہ چلے ہیں راستے اور ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ شیر خدا کا مرتبہ سب سے اعلیٰ
ہم نے کہا اچھا تو کسی سے نہ پوچھو، پوچھیں گے آپ کے امام ابو اکرم صاحب سے، پوچھیں حافظ غلام نبی الدین صاحب سے، صاحب سے بھی نہ پوچھو، اعلیٰ حضرت سے بھی نہ پوچھو، کیوں نہ شیر خدا ہی سے پوچھیں کہ حضور مرتبہ سب سے بڑا کس کا، پھر تو مانو گے، اور شیر خدا کی بھی نہ مانو تو سمجھ لیجیے کہ شیر خدا کا نام بھی دھوکہ دینے کے لیے لے رہے ہیں، مانتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ آؤ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ بخاری شریف اور کسی عام کتاب کی بات نہیں، بخاری شریف کہ جس کو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب کہا جاتا ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، بخاری شریف اس کو کھولو تو بخاری شریف میں ہے ان محمد ابن الحنفیہ قال سال تو ابھی الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے حضرت شیر خدا کے صاحب حضرت محمد ابن حنفیہ، ان کو لوگ محمد حنیف کہہ دیتے ہیں لیکن اصل نام کا محمد ہے، ماں کا نام حنفیہ۔ حضرت شیر خدا کے بہت سے بیٹے تھے، پہلے حضرت فاطمہ زہرا سے نکاح ہوا اور فاطمہ زہرا کی ظاہری حیات میں حضرت علی کے لیے دوسرا نکاح جائز نہ تھا، فاطمہ زہرا سے تو امام حسن امام حسین، اور اس کے بعد جب حضرت خاتون جنت کا وصال ہو گیا تو حضرت علی نے اور بھی نکاح کیے، انہیں بیویوں میں ایک بیوی تھی حنفیہ، ان سے پیدا ہوئے محمد، ان کو کہتے ہیں محمد بن حنفیہ، شیر خدا کے شہزادے ہیں، کے لڑکے جگر ہے، فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں سال کو ابھی میں نے اپنے والد سے سوال کیا، شیر خدا سے سوال کیا، خیر بعد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل جانتی ہے میرے خدا سے پوچھ رہے ہیں، اور کون پوچھ رہے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں شہزادے پوچھ رہے ہیں کہ ابا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے یہ بیان کیا فرمایا نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ تیرے خدا نے کہا کہ سب سے افضل ابو بکر ہے۔ اب حضرات بیٹے کا دل تھا، سوچا کہ اب اس کے بعد تو ابا جانی کا سفر ہوگا، کہتے ہیں ان کو میں نے پوچھا پھر کون؟ حضرت ابو بکر کے بعد کون؟ کہا عمر، تو شیر خدا ابو بکر کے بعد سب سے بڑا مرتبہ عمر کا ہے۔ پہلا فاروق اعظم کا ہو، یہ کوئی عام نہیں کہہ رہا، شیر خدا کہہ رہا ہے، تم شیر خدا کو جیسے اندر سے فاروق اعظم سے بڑا مانتے ہیں، وہ شیر خدا کو بھی نہیں مانتے، شیر خدا کو ہم مانتے ہیں کہ جس کو انہوں نے بڑا کہہ دیا اسی کو کسی کے چکر میں مکنا سوشل میڈیا پر تفصیلی رافضی کیسی بڑائی کے گانے گائیں، مگر صاف کہہ دینا ہم تمہاری نہیں مانیں گے، ہم تیرے خدا کی مانیں گے۔ تیرے خدا نے فرما دیا کہ سب سے بڑے ابو بکر ہیں، ان کے بعد آگے حضرت محمد ابن حنفیہ نے سوال ہی نہیں کیا، آگے سوال کرتے تو پھر یہ بھی باتیں فرماتے تھے کہ اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے۔ ہاں ایک اور طرح سے سوال کیا گیا تھا، حضرت
تیرے خدا مشکل کشا یہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ جو تابعین تھے اور آپ کے چاہنے والوں کی جو فوج تھی اور آپ کے جو عقیدت مند تھے انہیں میں سے ایک بیان کرتے ہیں سالنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان، ہم نے حضرت علی سے حضرت عثمان کے بارے میں سوال کیا. اب کیونکہ یہ بھی سوال حضرت علی سے ہے تو کہتے ہیں ہم نے سوال کیا کہ حضرت عثمان کے بارے میں کچھ بتا دیے، عثمان کیسے آدمی ہے؟ تو تیرے خدا کا جواب چھوڑو اور پھر ان کی آپسی محبت کا اندازہ لگاؤ. کہا ہوا رجل یودا فی الملائی اعلی ذوالنورین، اس آدمی کا نام ہے جس کو ملائے اعلیٰ میں آسمانی فرشتوں میں بھی ذوالنورین کہا جاتا ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں عثمان کو صرف زمینی لوگوں میں نہیں ملائے اعلیٰ میں آسمانی فرشتوں میں بھی ذوالنورین کہتے ہیں. ذوالنورین کا مطلب دو نور والا. ذوالنورین کیا مانا ہوگا؟ دو نور والا، دو ذوالنورین کا مطلب حضرت عثمان غنی کو ہم ذوالنورین کہتے ہیں اور تیرے خدا کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے ہی ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. دو نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ دو نور والا اس لیے کہ ان کے گھر میں دو نور آئے. نبی کی شہزادی حضرت رقیہ ہے اور دوسری آقا کی شہزادی ان میں کنٹرول ہے. سرکار کی دو بیٹیوں سے نکاح ہوا اور سرکار کی بیٹیاں کیا ہیں یا اللہ سے پوچھو تیری نشے پاک میں ہے تیرا سب کا تو وہ شہزادیاں نور ہیں. دو نور تمہارے غنی کے گھر آئے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نور ہے. یہ اعلیٰ حضرت سے ڈھونڈ کر تو کہا نور کی سرکار سے پایا تو کالا نور کا بول دیجیے نور کی سرکار سے پایا تو کالا نور کا او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا او مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. ان کا چاہنے والے پوچھ رہے ہیں، ان کے عقیدت مند پوچھ رہے ہیں، ان کے شہدائی فدائی پوچھ رہے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں کہ حضرت عثمان کے بارے میں بتائیے وہ کیسے آدمی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ایسے آدمی ہے جن کو ملائے اعلیٰ میں آسمانی فرشتوں میں دو نور والا فرمایا. ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرکار کے ایسے داماد ہیں جن کے نکاح میں آقا کی دو بیٹیاں آئی. اور یہ بھی یاد رکھو جب سے دنیا پیدا ہوئی اور نبیوں کا سلسلہ ہوا اور جب تک چلا تقریباً کم ہو گئے 1,24,000 انبیاء آئے مگر دنیا میں کوئی جس کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہو یہ مرتبہ ملا تو حضرت عثمان غنی کو ملا کہ نبی بھی نہیں بلکہ سید الانبیاء کی دو شہزادیاں ان کے نکاح. راسیوں کو کچھ نہ ملا تو کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی کی اور بیٹی یہ بھی چھوڑتے ہیں بیٹیاں سب کہ ایک ہی بیٹی تھی. اب ذرا دیکھو حضرت عثمان غنی کی عداوت اور دشمنی میں انہوں نے انکار کاہے کر دیا. صرف حضرت عثمان کی دشمنی کہ اگر 4 بیٹیاں مانیں گے تو 2 عثمان غنی کے نکاح میں کہتے ہیں کہ وہ بیٹیاں ہی نہیں تھی. بیٹی تو ایک ہی تھی فاطمہ زہرا. جبکہ قرآن کریے ان سے سنیے رب تعالیٰ فرماتا یا کون نبیوں کل ازواجی کا وعدہ دے گا. اے نبی دھیان دینا یہ لڑکے بھی سب پڑھے لکھ کے بیٹھے ہیں اور جو
بیگ لگایا ہے، کچھ سستی آ رہی ہے، سیدھے ہو کے بیٹھے، تھوڑا سا تھوڑی دیر راؤ تبدیل ہوگی، آپ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں تاکہ ایکٹیو رہے، آپ کی گرمی آگے بڑھ کے بیٹھ جائیں تھوڑا۔ اب دیکھیے قرآن کے الفاظ، یا نبی، ایس کی خبریں بتا دے۔ تو وہابیوں نے تو نبی کا ترجمہ ہی چھپا دیا تھا اور نبی کو مانا نبی کر کے گزر جاتے تھے، تو اللہ بے شمار رحمتیں نازل کرے اعلیٰ حضرت پر، جنہوں نے سچا ترجمہ بتایا اور حقیقت کو دکھایا اور ترجمہ کیا ایس کی خبریں بتانے بول تم فرما دو، کس سے فرما دو؟ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے، بیوی سے نہیں کہا، بیویوں سے، اس لیے کہ سرکار کی بیویاں بہت سی ہیں، ایک کے لیے کہا جائے گا زوجہ اور بہت سی ہو تو کہا جائے گا زوجہ۔ تو فرمایا لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے، جب اللہ نے فرمایا اپنی بیویوں سے کہہ دو، تو اگر کوئی کہے کہ حضور کی ایک ہی بیوی تھی تو وہ جھوٹا ہوگا، قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کو بیویاں کہہ رہا۔ بولیے اپنے امام صاحب کی ایک بیوی ہے، اگر آپ کہنے لگے امام صاحب آپ کی بیویاں کیا کر رہی ہیں تو آدمی کہے گا کہ یہ لڑکا پاگل ہے، بیویاں جبھی تو کہا جائے گا جب کہیں ہو۔ تو اب اللہ نے فرمایا ہے کہ تم فرما دو کس سے؟ اپنی بیویوں سے۔ تو کیا پتا چلا کہ بیوی ایک کر کے بہت سی سمجھیے بیٹا، سمجھیے کو کہ سوشل میڈیا پر یہ بھی گمراہی پھیلائی جاتی ہے، اس لیے تو آپ کو سمجھیے اور بدلتے رہیے۔ جب فرمایا کہ تم فرما دو اپنی بیویوں سے، تو بیوی ایک ہوئی کہ بہت سی، سب بولیے سمجھ رہے بیٹا آپ کو، اور آگے فرماتا ہے بنا دے گا، فرما دو اپنی بیٹیوں سے، بیٹی سے نہیں کہا بیٹیوں، بنت بیٹی سنگلر ہوگا، واحد بیٹی، اور بنات بیٹیاں یہ جمع ہے پلورل ہے، تو بیٹیاں کہا جائے گا بہتوں کو۔ ہاں کسی کی ایک بیٹی ہو یہ کہا جائے گا کہ ان کی بیٹیوں کی شادی ہوگی، کہا جائے گا بیٹی کی شادی ہوگی، ایک کو بیٹی کہا جائے گا اور بیٹیاں کہا جائے گا بہت کو۔ تو فرماتا ہے کہ ایسے کی خبریں بتانے والے تم فرما دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، تو پتا چلا جو کہے کہ نبی کی بیوی ایک تھی وہ بھی جھوٹا ہے، اور جو راضی کہے کہ نبی کی بیٹی ایک تھی وہ بھی جھوٹے ہے، وہ آپ سچا ہے، رات بھی جھوٹا ہے۔ انہوں نے صرف بچوں تمہارے زمین کی عداوت میں قرآن کا انکار کر دیا۔ توجہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ میں بول رہا ہوں؟ دلائل کے ساتھ ٹکٹ اتارنا چاہتا ہوں تو سرکار کی بیٹیاں تھی جان، ایک حضرت فرینڈ، حضرت رقیہ، حضرت یہ دونوں ایک کے بعد ایک کر کے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے۔ پہلے حضرت رقیہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تو سرکار نے حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا، اور جب حضرت ام کلثوم کی بے وفات ہوئی تو سرکار نے ذات فرمایا تھا عثمان غنی آپ کی عظمت پر قربان، کتنا بڑا مقام اللہ نے عثمان غنی کو دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ میری کوئی بیٹیاں رہ گئی تھی، اگر ایسی بہت سی بیٹیاں ہوتی اور امتحان کرتی رہتی تو ایک ایک کر کے میں سب کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ اب راضی نہیں مانتے حقیقت کو، مگر تیرے خدا بیان راضی نہیں ہے تیرے خدا کے پیچھے، تیرے خدا کے پیچھے تو ہم ہی ان کے ماننے والے وہ فرماتے ہیں خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ عثمان نبی کے ایسے داماد ہیں جن کے نکاح میں سرکار کی دو بیٹیاں، یہی انٹروڈکشن کرا رہے ہیں عثمان کا۔ آگے فرماتے ہیں زمانہ لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتن فی الجنہ،
ध्यान से सुनिए और डूब जाइए। हजरत अली कहते हैं, हजरत अली का एक साथ है, सुनो, ईमान की दुनिया से मजा उठेगी, दिल घूम जाएंगे, रूह बंद करेगी। हजरत उस्मान गनी के बारे में शेर खुदा ने 3 जुमला बोला, अल्लाह के प्यारे रसूल ने उस्मान को जन्नत में एक घर की गारंटी अता फरमाई। जन्नत में घर की गारंटी दी किसने? अल्लाह के रसूल। यहाँ से पता चला सरकार की गारंटी झूठी हो सकती है। अरे बोलिए, थोड़ा सा बोलते रहिए। क्या सरकार की गारंटी झूठी हो सकती है? कभी नहीं। और जो माने उसका ईमान भी काबिल नहीं। सरकार की गारंटी सच्ची, और गारंटी वही देगा कि जो मालिक होगा। ये भी समझ लीजिए, मेरे खुदा का सीधा कि आका ने उनके लिए जन्नत के घर की गारंटी दी। ये आपके इमाम साहब हैं, किसी को आप में से किसी के घर देने की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपने घर के मालिक हैं, ये तो मालिक है नहीं। हाँ, ये जिस घर के मालिक है गारंटी दे सकते हैं, तुम ऐसा करो, तुम्हें अपने घर का एक कमरा तुम्हें दे दूंगा, मैं अपने घर का 1 साल तुम्हें दे दूंगा। आज भी उसी चीज को देने की गारंटी देता है जिसका मालिक हो। शेर खुदा का ये बयान ऐलान कर रहा है कि हमारे रसूल जन्नत के मालिक है, और जिसे चाहे जन्नत अता करने की गारंटी अता। ये तो आला ने सीना ठोक कर कहा, मैं तो मालिक ही कहूंगा। जल जा, तू चल रहा है, तेरा कलेजा फटा जा रहा है, फट जाए, तेरा दिल बैठ रहा है, बैठ जाए, तो जल होकर कबाब हो जाए, मगर मैं तो मालिक ही कहूंगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत का जो नतीजा है वो उन्हें अपने घर से नहीं मिला, तेरे खुदा के घर से मिला। जमीनों जमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, जमे हो जहाँ तुम्हारे लिए। तो तेरे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने उस्मान के लिए जन्नत में घर की गारंटी दी है, और आका की गारंटी झूठी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल ने उस्मान गनी को जन्नत के घर का मालिक बना दिया, तो यकीनन उस्मान गनी जन्नती। जो उन्हें जन्नती कहे तो ये शेर खुदा कह रहे हैं अल्लाह ने उस्मान गनी की चाल, और शेर खुदा के इर्शादात सुनने तो इस्लामियों के कली नाम लेते हैं अली 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 अली। अरे अली वाले भी हैं तो रजा वाले हजरत वाले हैं, जो अली वाले भी हैं, उस्मान वाले भी हैं, फारूक वाले भी हैं, सिद्दीक वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं। आला हजरत का एक शेर है, फरमाते हैं ये दोनों हैं सरदारे दोनों। ये फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? आला हजरत का शेर मैंने समझ लीजिए। तेरे खुदा का इरशाद सुनिए और आका की हदीस को बैठ में बिठाइए तो ढूंढ कर बोले।
سمجھیے فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، یہ ابو بکر اور عمر دونوں جہان کے سردار ہیں۔ اچھا ایک لفظ آئے گا عتیق، صدیق اکبر کا ایک لقب عتیق بھی ہے، آقا نے لقب دیا عتیق آزاد کے ابو بکر جہنم سے آزاد ہے، یہ اس کا نام ہے عتیق۔ تو عتیق کون ہے؟ صدیق اکبر۔ تو مرتضیٰ خدا کو کہتے ہیں شیر اعلیٰ حضرت کا، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ ابو بکر اور عمر دونوں جہان کے سردار ہیں، مگر تم دونوں کو خبر نہ ہو۔ جب پہلے شیر پڑا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بہت سے وہ علماء جن کو بڑا کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت کے شیر کو سمجھنے کے لیے کبھی کبھی اس داستان کی ضرورت ہے۔ کبھی شیر میں لڑکئی کی مطلب کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، مگر جب حدیث سامنے آئی تو پتہ چلا والے اعلیٰ حضرت شیر بھی کہتے ہو تو کبھی کی حدیث سے ہی ہے، شیر فتوا تو ہے، شیر بھی ہے تو نبی کی حدیث سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم شیر خدا مشکل پوچھا، حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرام کرم اللہ وجہ کریم خود ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سید الاولین والآخرین وسید اہل السماوات والارضین الا الانبیاء والمرسلین لا تخبرهم کیا حدیث ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں سرکار سے فرمایا اے علی انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر، یہ ذہن رکھیے الا الانبیاء والمرسلین، حدیث میں نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر ابو بکر و عمر سارے اولین و آخرین کے سردار ہیں، زمین و آسمان والوں کے سردار ہیں۔ یہ فرمایا ان کے بھی سردار ان کے نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر جتنے پہلے کے لوگ ہیں بعد کے لوگ ہیں یہ دونوں سب کے سردار ہیں، جتنے زمین والے ہیں ان کے بھی سردار ہیں اور جتنے آسمان والے ہیں ان کے بھی سردار ہیں۔ آقا نے یہ فرمانے کے بعد حضرت علی کہتے ہیں ارشاد فرمایا لا تخبرهما یا علی، اے علی ان دونوں کو خبر مت دینا، ان دونوں کو بتانا نہیں کہ آخر کوئی انسان ہے کہیں دل میں بڑائی کا احساس نہ پیدا ہو جائے۔ وعدہ نے فرما دیا ہے کہ ان کو بتانا نہیں، خبر مت دینا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی حدیث کا ترجمہ کر دیا، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ میرے خدا کا بیان کر رہے ہیں صدیق اکبر کی، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، اور شیر خدا کا ایک اعلان سنو اور جو راستی سنے تو کرے گا پھٹے۔ یہ تو شیر خدا کی بات مانتے ہی علی کی کہتا ہے مگر مانتے نہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نے مجھ سے فرمایا یا ابا جحیفہ لا یجمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن ولا بغضی و حب ابی بکر و عمر فی قلب مومن۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ شیر خدا نے مجھ سے فرمایا اے ابو جحیفہ میری محبت اور ابو بکر اور عمر کی عداوت کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سمجھے نہیں آپ؟ فرمایا میری محبت اور ابو بکر و عمر کی عداوت
किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकती। और अबू बकर उमर की मोहब्बत और मेरी अदावत ये भी किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं हो सकती। जिसके दिल में मेरी मोहब्बत हो और उन दोनों की अदावत हो, या उन दोनों की मोहब्बत हो और मेरी अदावत हो, वो दिल मोमिन का दिल नहीं हो सकता। मोमिन का दिल वो होगा जिसमें अबू बकर की भी मोहब्बत हो, उमर की भी मोहब्बत हो और अली मुर्तज़ा की भी मोहब्बत हो। तो पता करना राजी के दिल में अली की मोहब्बत है, उन दोनों की अदावत है। राजी का दिल भी मोमिन का दिल नहीं, और राजी के दिल में उन दोनों की मोहब्बत का दावा है और अली की अदावत है। उसका दिल भी मोमिन का दिल नहीं हो सकता। मोमिन का दिल तो सिर्फ सुन्नियों के सीने में सहाबा से दिल में अदावत कभी ऐसा आदमी ईमान वाला ही नहीं होगा। और ये देखो आका की शाने मुजज़ा में देखो, जो सहाबा के दुश्मन आका को उनसे कितनी नफरत है कि उनको अपने मज़ार के पास भी आने देना तो वाला नहीं है सरकार, और ऐसा इंतजाम कर दिया गया। आप चाहे वहां एक भी राष्ट्रीय सरकार के मज़ार पर नहीं जाता, सब वहां उधर जन्नत बकी के सामने, जन्नत बकी में खातून जन्नत की तुरबत है और हसन मुस्तफा है, मोहम्मद है। पांच जन्नत बकी के सामने बैठे दूसरे चीखते चिल्लाते रहेंगे। मगर मज़ार शरीफ की हाजिरी की जो गली है, मज़ार शरीफ के पास में जो रियासत करना है, कोई आदमी वहां तक नहीं कर सकता। आका के रोजे पर जाते ही नहीं। क्यों? कहते हैं वहां हमारे सबसे बड़े दोनों दुश्मन भी लेते हैं। सिद्दीक़ के उनकी हालत में ये कोई आका के मज़ार पर नहीं जाता। आका आपकी अजमत पर कुर्बान जाए, आपके इख्तियार पर कुर्बान कि इन दोनों को अपने साथ बुलाकर अपने सहाबा के किस्साओं का रास्ता ही बंद हो ये करेंगे क्या? आका ने तो फरमाया कि मेरे दो वजीर जमीन में है और दो वजीर जमीन में, दो वजीर आसमान। जमीन में जो दोनों वजीर हैं उनमें एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर। और आसमानों में जो वजीर है उनमें एक का नाम जिब्राइल है और दूसरे का नाम मीकाईल है। और क्या हो जाता है, वजीर किसी का उसी की हुकूमत में रहा करता है। जाहिर है कि आपके तेलंगाना के होम मिनिस्टर के वजीर यूपी में नहीं रहेंगे, यही तो रहेंगे। वो अलग बात है कि सफर के लिए चले जाए, घूमने चले जाए, मगर रहेंगे यही जिसकी हुकूमत जहाँ होती है वही उसके वजीर रहते हैं। आका ने बोला कि जमीन में भी मेरे वजीर, आसमानों में भी मेरे वजीर। इसका मतलब ये है कि आका की हुकूमत जमीनों पर भी है। तुम जब दुकानों से बांटो वाले के ही डॉक्टर का उर्दू क्या जाने खुश और हाथ से उड़ता है बनाए जाते हैं। अब देखिए ये दोनों को आका के वजीर हैं और वजीर तो शहंशाह के पास रहते हैं। दोनों आका ने वजीरों को अपने पास जगह में छुड़ा दिया। क्या जानी भागो, तुम दोनों मेरी बारगाह में रहो और मेरे दरवाजे की बागबानी भी करो कि मेरे सहाबा का कोई
گستاخ اب کس منہ سے یہ صحابہ کرام کی شان میں کچھ کرتے کتنا بیٹا آج طریقے سے ٹارگیٹ اور نشانہ بتاتے ہیں حضرت امیر معاویہ وہ میں نے آج کہا ہے فرمان پہلے ہی سنا دیا کہ حد بغت سے حیدر کرزا اور معاویہ کی ہمارے سر ان کو کام کرنا کی کالے حضرت شیر خدا کے ہاتھ ہے مگر امیر معاویہ کی گستاخی کی کوئی گنجائش نہیں تھا یہ کرتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں گستاخی مگر نہیں جانتے کہ گستاخی کا تیر کہاں تک پہنچتا ہے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کا نتیجہ کیا ہوگا بعض اللہ انہیں جہنمی تک کہتے ہیں کافر بھی کہتے ہیں اور کسی صحابی کو جو کافر کہے وہ یقیناً تھا ایمان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے مگر ان کے تینوں کا نشانہ ہے کہاں تک امیر معاویہ کو برا کہنے والوں ان امام حسن کو کیا کہو گے جنہوں نے امیر معاویہ سے صلح کر کے خلافت انہیں دی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائی دہلی کی شہادت کے بعد امام حسن کے پاس فوج کی کمی 40,000 فوجی وقت موجود تھے اور بھی اکٹھے ہو جاتے مقابلے میں کوئی کمزوری نہ تھی کوئی کہے کہ حسن نے جب کا کمزوری کی وجہ سے کیا کر دی امام حسن اور کمزوری سواری میں کوئی بھی ساتھ نہ ہوگا تبھی نبی کا یہ نوازا کسی غلط آدمی کے سامنے سر دکھانے والا نہ تھا 40,000 فوجی پھر وقت پاس تھے اور پھر آواز اور جمع ہو سکتے تھے مگر حضرت امام حسن نے جنگ کرنے کی بجائے حضرت امیر معاویہ سے چھوڑا کی اور پورا کرنے کے بعد خلافت ان کے حوالے کی اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر خود بھی ان کی بیعت کرنا امام حسن اکیلے نہیں تھے امام حسین بھی تھے امام حسن بھی دو نمبر امام حسین نے بھی صلح فرما دی انہوں نے بھی صلح کو قبول کیا انہوں نے بھی بیعت کر لی ذرا سوچئے یزید بیعت کے لائق نہ تھا یزید شریعت کے مخالف تھا یزید راستوں سے بھٹکا ہوا تھا تو امام حسن دنیا ظاہری سے جا چکے تھے کل امام حسین تھے مگر اپنا سب کچھ لٹا دیا اپنا سر کٹا دیا مگر نہ یزید کو خلیفہ مانا نہ اس کی بیعت کو قبول کیا اور یہاں بات آئی ایک امام حسین شہید ہوئے شہادت کے بعد یزیدی ان کا سر کاٹ کر یزید کا بات لے گیا میں سوچنے لگا یا اللہ یہ سر کاٹ کر کیوں لگے جھگڑا تو سر کا تھا ہی نہیں نہ یزید نے سر مانگا تھا نہ حسین نے سر دینے سے انکار کیا جھگڑا تو ہاتھ کا تھا یزید ہاتھ مانگ رہا تھا امام حسین نے ہاتھ دینے سے انکار کیا تھا تو یزیدی سر کاٹ کر کیوں لے گئے ہاتھ کاٹ کر کیوں نہ لے گئے ہاتھ کاٹ کر لے جاتے اور یزید کے ہاتھ میں دے دیتے حسین نے زندگی میں ہاتھ نہیں دیا لیکن ہم نے آپ کی بات پوری کر دی ان کا ہاتھ کاٹ کر لے آئے اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر اپنی بات پوری کر لو مگر تم نے کہا نہیں تم حسین کا سر لے جا سکتے ہو مگر ہاتھ نہیں لے جا سکتے حسین نے کہہ دیا ہے میں ہاتھ نہیں دوں گا جب تک حسین شہید نہ اپنے سے اپنے ہاتھ کی حفاظت کرتے رہے اب وہ شہید ہو گئے تو اللہ کی قدرت ان کے ہاتھ کی حفاظت ذرا یہ سوچیے اکیلے رہ گئے تھے امام حسین دوسرے بھائی نہ تھے اکیلے بھائی امام حسن زہر سے کئی دور پہ اور ان کے ساتھ فوج بھی نہ تھی کچھ بات کر لو لیکن یزید غلط تھا اس کو خلیفہ نہیں مانا اور امیر معاویہ کے زمانے میں تو دو بھائی تھے اور امام حسن کے ساتھ 40,000 فوجی تھے اتنی بڑی فوج ہوتے ہوئے اگر امیر معاویہ امام
اگر وہ امام حسین کی نگاہوں میں غلط ہوتے اور ان میں کمی ہوتی تو کبھی ان سے تھوڑا نہ کرتے. جیسے یزید سے حسین ٹکرا گئے تھے معاویہ سے دونوں اگر حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر کے اعلان کر دیا کہ امیر معاویہ غلط نہیں صحیح ہے، اس لیے ہم ان کو خلیفہ مان رہے ہیں. اور سوچیے ہم تو حسن والے ہیں، حسین والے ہیں، جس سے امام حسن شروع کر دے ہم ان سے لڑائی کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور یہ بات بھی یہ نہ علی والے ہیں نہ حسن والے ہیں نہ حسین علی چیزیں پوچھتے ہیں. اگر امام حسن والے ہوتے امام حسین والے ہوتے تو جب ان دونوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے ان کی بیعت کر لی اور خلافت انہیں دے دی تو جو ان دونوں کو مانے گا پھر امیر معاویہ سے لڑائی کیوں رکھے گا؟ اور سنیے اب اگر حضرت معاویہ کو غلط کہو تو ان دونوں بھائیوں کو خاص طریقے سے امام حسن کو غلط کہو. اور اتنا ہی نہیں، یہ صلح سرکار کی مرضی سے ہوئی. کوئی کہے گا کہ آقا تو اس وقت ظاہری طور پر صحیح نہیں، مرضی کہاں؟ آؤ حدیث پڑھو، وہی تو نہیں جانتے لوگ ہمارے آقا کی چال کہ سب لوگ اپنے زمانے کے بارے میں بولتے ہیں، ہمارے آقا قیامت تک کے لیے بولتے ہیں. حدیث پاک ہے ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو مقبل على الناس مقبلة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قل بيجي سبحان الله. یہاں سے سن لو پھر میں اپنی تقریر ختم کروں. توجہ کریں حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کا وقت چھوڑنے کی پہلا نشان ہے امام حسن بنے پھر معاویہ حسین بنے اور اگلا نشانہ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کونین منبر پر تقریر فرما خطبہ دے رہے ہیں اور علی کے بیٹے حضرت حسن سرکار کے پہلو میں بیٹھے بول دیجیے سبحان اللہ. منبر پر ہیں پہلو میں برابر میں حضرت امام حسن شیر خدا کے شہزادے خاتون جنت کے سونے نظر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور سرکار کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں صحابہ کی طرف جو خطبہ سن رہے ہیں اور کبھی اپنے نوازے کو دیکھتے ہیں اور پھر آ کر یہاں فرما رہے ہیں ان لوگ یہاں پر سید بیٹا میرا یہ بیٹا سید ہے اور اللہ میرے شہزادے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کرا دے سرکار نے فرمایا دو جماعتیں مسلمانوں کی ہوتی جن کے درمیان یہ صلح کرائے گا. شیر خدا کی جماعت بھی آقا فرما رہے مسلمانوں کی جماعت، امیر معاویہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی جماعت اور دونوں کو عظیمتین بھی فرمایا. بہنا پہ عظیمتین ملن ہوئے تو پتہ چلا آقا نے اعلان کر دیا کہ حضرت شیر خدا کی جماعت بھی مسلمانوں کی جماعت ہے اور عظمت والی ہے، عظیم ہے، اور حضرت امیر معاویہ کی جماعت بھی مسلمانوں کی جماعت ہے، عظمت والی ہے اور عظیم ہے. آقا اس خدا کا اعلان فرمانا ہے اس وقت جبکہ امام حسن 5-6 سال کی اس وقت اعلان کر دیا تو آقا کو بھی یہ صلح پسند ہے. تو اب امیر معاویہ کو برا کہنے والے کہیں کہ سرکار کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جن کی مرضی کی یہ صلح ہوتا ہے اور یہی سے مثال نہیں دے گا. آگے رب نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ سارے صحابہ میں اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا. تو امیر معاویہ کو کیوں نہیں الگ کر دیا؟ سب کو خدا نے کیوں کہہ دیا؟ تو اب معاویہ کا دشمن ہے کل وہ امام حسن پر اعتراض کرے گا کہ امیر معاویہ سے صلح کیوں کر لی، امام حسین پر اعتراض کرے گا کہ امیر معاویہ کی صلح کو تسلیم کیوں کر لیا. سرکار پر اعتراض کرے گا کہ انہوں نے صلح کی تعریف کیوں کی اور اللہ پر اعتراض کرے گا کہ اس نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیوں کیا، ان کو الگ کیوں نہیں کر دیا.
پھر میں خاص امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا ارشاد سناؤں کہ راسیت کا کرے گا. حدیث پاک ہے مشکات شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا انہو قال علی معاویہ کا کہ سرکار نے خاص نام لے کر ہے کہ سرکار نے حضرت معاویہ کے بارے میں کہا اللہم اجعلہ ہادیہ و مہدیہ واضح بھی اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت والا بنا دے ہدایت دینے والا بنا دے اور اس کے ذریعے ہدایت پھیلا دے. یہ سرکار کی دعا ہے اور آقا کی دعا کی شان یہ بھی گجرات ہمارے حضرت کہتے ہیں عنایت کا دینا اجازت کا دینا عنایت کا جو دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجازت نے جھک کر گلے سے لگایا وہی نام سے جب دعائے محمد آقا کی زبان سے دعا نکلتی ہے تو فوراً نبویت کے سلسلے کو آقا نے فرمایا اللہ اس کو ہدایت والا بنا دے ہدایت دینے والا بنا دے اور ان کے ذریعے ہدایت پھیلا دے. تو آقا کی دعا قبول وہ ہدایت والے بھی ہیں ہدایت دینے والے بھی ہیں ان کے ذریعے ہدایت پھیلی بھی. آقا کی دعا قبول ہے جب مانو گے تو ان باتوں کو ماننا پڑے گا اور ان باتوں کو مان لیا تو راضیت کا جنازہ نکل گیا. اب آقا کا گلے نکلا اتنی بڑی دعا جو دے دی اگر نہ پر اعتراض کریں کہ دعا کو قبول کو تو ان صحابہ پر اعتراض کرو گے تو نہ جانے بات کہاں سے کہاں تک پہنچے گی. وقت ہو گیا زیادہ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اے سنیو ان سوشل میڈیا پر راتیوں کے پھیلائے ہوئے جال پہ کبھی نہ پھنسو. زندگی اس طرح گزارو کہ دل میں اہل بیت کی محبت کا چراغ بھی جلاؤ اور سینے پر عظمت صحابہ کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہو. علی کا نعرہ بھی لگاؤ صدیق اکبر کا نعرہ بھی لگاؤ علی کی عظمت کے سامنے سر جھکاؤ اور معاویہ کا بھی احترام کرو اور اعلی حضرت کے شعر کو گنگناؤ. اہل سنت کا ہے کہ وفا اصحاب حضور نظم ہے اور ناؤ ہے اجرت رسول اللہ کی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.